بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم و مکرم حاضرین نماز فجر، رات تراویح کی نماز میں ہم نے 10ویں پارہ کی تلاوت سماعت کی، اور 10ویں پارہ میں 2 سورتیں پڑھی گئیں، سورۃ الانفال کا بقیہ حصہ اور سورۃ التوبہ کی ابتدائی آیتیں۔ سورۃ الانفال میں جنگ بدر کا مختصر سا ذکر ہوا ہے، اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کو جنگ کے آداب سکھلائے گئے ہیں۔ ایسے ہی سورۃ الانفال میں اللہ رب العالمین نے پکے سچے مومنین کون ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ آپ سورۃ الانفال کی تلاوت کریں، آیت نمبر 74 پر پہنچے۔ اللہ نے کہا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے حقیقی مومن جو ہیں یا پکے سچے مومن ہیں ان کو 2 حصوں میں اللہ نے بانٹا ہے۔ ایک حصہ ان لوگوں کا جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے جان، مال، آل اولاد سب کی قربانیاں پیش کی، اور اس کے بعد اپنے پسندیدہ شہر مکہ کو چھوڑ کر مدینہ چلے آئے۔ اور دوسرا طبقہ ان لوگوں کا کہ ان کے جو ایمان والے بھائی مکہ چھوڑ کے مدینہ آئے تھے، انہیں اپنے جان، مال، اولاد ہر چیز سے ان کی مدد کی۔ اللہ نے فرمایا کہ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں لڑائیاں لڑی۔ ایک طبقہ ہو گیا مہاجرین کا جو ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تھے۔ کہا اس کے بعد والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو پناہ دی اور مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، تو حقیقی سچے مومن یہی ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین نے ابتدائی دور میں جن لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا اور جن لوگوں نے اپنے جان، مال، ہر چیز کی قربانی دے کر کے ہجرت کیا مکے سے مدینے تک، اور جب مدینہ پہنچے تو جن بھائیوں نے ان کا ہاتھ تھاما اور مدینے میں جگہ دی، ان کی مدد کی، تو انصار اور مہاجرین ان کے جو ابتدائی دور کے لوگ ہیں، ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہی لوگ حقیقی مومن ہیں۔ تو پتہ چلا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ایمان کی گواہی خود اللہ رب العالمین نے دی ہے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 74 کے اندر۔ اس کے بعد آپ دیکھیں سورۃ التوبہ پڑھی گئی۔ سورۃ التوبہ کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت سارے احکامات بیان کیے ہیں۔ ان میں ایک بنیادی بات یاد رکھیں کہ جزیرہ عرب جو ہے، وہاں کے لوگ مکے کو اپنا مرکز سمجھتے تھے، اور مکہ سن 8 ہجری میں فتح ہوا، ہجرت کے 8ویں سال۔ تب تک لوگ مکے کو ہی اہمیت دیتے تھے، مسلمانوں کو اور مدینے کو کسی قسم کی کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ لیکن جب سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں فاتحانہ داخل ہوئے، تو عرب کے جتنے قبائل تھے یا تو وہ اسلام میں آ گئے یا اسلامی حکومت کے ماتحت زندگی گزارنے لگے۔ اور اس کے بعد اب عرب کے ارد گرد جو لوگ آباد تھے، بڑی بڑی جو طاقتیں تھیں، ایران کی، فارس کی اور روم وغیرہ کی جو طاقتیں تھیں، ان کی نگاہ جو ہے اب مسلمانوں پر پڑنے لگی، اس لیے کہ ان کو محسوس ہو گیا کہ مسلمان جو ہے ایک بڑی طاقت بن کر کے ابھر رہے ہیں خطہ عرب میں۔ اب ان لوگوں نے چاہا کہ ان کی طاقت کو مٹائی جائے، تو روم کے
روم کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ مدینے پر حملہ کیا جائے، اللہ کے نبی کو یہ خبر جاسوسوں کے ذریعہ لگ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن 9 ہجری میں 30,000 صحابہ کی لشکر لے کر کے روم پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھیں اور تبوک کے مقام پر ٹھہریں۔ تو سورۃ التوبہ میں جنگ تبوک اور تبوک میں پیش آنے والے حالات کا ذکر ہے، اور ساتھ ساتھ مسلمانوں کو جنگ کے بہت سارے آداب بتلائے گئے ہیں۔ ان آداب میں میں اسلام کی ایک خوبصورتی آپ کو بتلاتا ہوں۔ اب ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہاں مکس آبادی ہے۔ کیسی آبادی ہے؟ مکس آبادی ہے۔ 2 گھر مسلمانوں کا ہے تو 3 گھر غیر مسلموں کا ہے، اور حالات کبھی ایسے ہوتے ہیں کہ لڑائی جھگڑے دنگے فساد کبھی ہوتے ہیں اور کبھی کروائے جاتے ہیں۔ تو اس صورت میں کبھی ایسا ہو کہ آپ کا پڑوسی کوئی غیر مسلم ہے، ذرا سنیے اسلام کی خوبصورتی دیکھیے، آپ کا کوئی پڑوسی اگر غیر مسلم ہے اور حالات اور معاملات سے تنگ آ کر وہ آپ سے اگر یہ کہے کہ مجھے آپ پناہ دیجئے، اگر پوری اسلامی کمیونٹی اسے قتل کرنا چاہتی ہے اور وہ آپ سے پناہ مانگتا ہے، میں آپ کو مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، الحمدللہ مسلمانوں کا ایسا کوئی معاملہ نہیں کہ وہ کسی کو قتل کرنے جائیں، کہا کہ اگر پوری انسانیت اس کی دشمن ہو جائے، پوری انسانیت اس کی دشمن ہو جائے اور وہ آ کے آپ سے کہے کہ بھائی مجھے پناہ دو، تو آپ کی یہ اسلامی ذمہ داری ہے کہ آپ اسے پناہ دیجئے۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے، آپ کو دنیا کے کسی مذہب میں یہ چیز نہیں ملے گی۔ آپ پڑھیں سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 6 پڑھیں، اللہ نے کیا کہا؟ وَإِنْ أَحْدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ کلام اللہ، کہا کہ اور اگر مشرکوں میں سے کوئی آپ سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دیجئے یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے۔ تو یہ اسلامی تعلیمات ہے، اور یہ نظام جو سسٹم ہے اسلامی، اس کا بدل ہمیں دنیا میں کہیں نہیں دکھتا ہے، کہیں نہیں دکھتا ہے۔ ایک غیر مسلم جو آپ کے جان کا دشمن تھا کل تک، آج اگر پریشانی میں آ کر کے آپ سے پناہ مانگتا ہے تو آپ کا دینی، اسلامی، شرعی، سماجی، اخلاقی فریضہ یہ ہے کہ آپ اسے پناہ دیجئے اور آپ اسے اپنے یہاں ٹھکانہ دیجئے، اور یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے۔ اور پھر ایسا ہی نہیں، ثم ابلغہ مأمنہ، اور پھر اسے امن کی جگہ میں پہنچا دیجئے۔ معلوم ہے حدیث رسول یہ بتلاتی ہے کہ اگر کوئی ایک مسلمان کسی غیر مسلم کو پناہ دیتا ہے تو در حقیقت یہ پوری اسلامی حکومت اس شخص کو پناہ دیتی ہے۔ اتنا اونچا شریعت نے اس کا مقام رکھا ہے، کہا کہ پناہ بھی دیجئے اور اس کے بعد اسے امن کی جگہ میں پہنچا دیجئے۔ ذالک بأنہم قوم لا يعلمون، حقیقی بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی شریعت سے جاہل قسم کے لوگ ہیں، ان کے پاس اس کا علم نہیں ہے، یہ اسلام اور اسلام کی اہمیت اور اسلام کی نعمت کو نہیں سمجھتے ہیں۔ تو شرعی تعلیمات یہ ہے کہ کوئی غیر مسلم آپ سے اگر پناہ مانگتا ہے دنگے فسادات میں، تو یہ آپ کا ایمانی فریضہ ہے کہ آپ جو ہے اسے پناہ دیجئے۔ ایسے ہی سورۃ التوبہ میں جو باتیں بیان کی گئی اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ بغیر ایمان کے عمل فائدہ نہیں دیتا ہے۔ بعض لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ شیخ جیسے فلاں عورت جو تھی اس نے بڑی خدمات کی ہے، بڑی خدمات کی ہے، تو کیا قیامت کے اس کا کوئی بدلہ ملے گا؟ تو جب تک آدمی ایمان نہ لائے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار نہ کرے، تب تک اس کے کیے گئے اعمال کا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں آیت نمبر 19 پڑھیے، مکہ کے جو لوگ تھے وہ کیا سمجھتے تھے کہ ہم گرچہ کفر میں ہیں، شرک میں ہیں، لیکن حاجیوں کو پانی پلا دیں اور خانہ کعبہ کی دیکھ بھال کر لیں تو یہ ہمارے لیے بڑی نیکی کی بات ہے۔ تو اللہ نے کہا اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ۔ اللہ نے کہا کہ بھائی کیا سمجھتے ہو کہ حاجیوں کو پانی پلا دینا اور خانہ کعبہ کو آباد کر دینا یہ ویسے ہی ہے؟ تمہارا عمل انہی لوگوں کی طرح ہے جو اللہ پر آخرت پر ایمان لائیں اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں لڑائیاں لڑی۔ لا یستوون عند اللہ، یہ دونوں اللہ کے برابر نہیں ہے۔ تو یہ آیت کریمہ یہ بتلاتی ہے کہ انسان کا عمل کب فائدہ دے گا؟ جب اس کا ایمان، اس کے اندر ایمان پایا جائے۔ بغیر ایمان کے کوئی عمل کسی کو فائدہ نہیں دیتا ہے۔ ایسے ہی سورۃ التوبہ میں ایک میزان دیا گیا مومنوں کو، ایمان والے مردوں اور عورتوں کو اللہ نے ایک میزان دیا، وہ یہ کہ وہ
دنیا میں ہر چیز سے بڑھ کر محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرے۔ آپ دیکھیں سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 23 اور 24 پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین نے ان دونوں آیتوں کے بارے میں کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان۔ اللہ نے کہا کہ اے ایمان والو، جو تمہارے کافر ماں باپ ہیں، بھائی بہن ہیں، ان کو اپنا دوست نہ بناؤ اس لیے کہ تم ایمان لانے کے بعد کفر کو پسند کرتے ہو۔ اس کے بعد کہا کہ جو ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہے۔ پھر کہا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ۔ غور سے سنیں، اللہ نے کہا کہ کہہ دیجئے کہ تمہارے باپ دادا، تمہارے بھائی، تمہاری بہنیں، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان، تمہارا مال و دولت، تمہاری تجارت اور تمہاری بلڈنگیں، عمارتیں، یہ اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے راہ میں لڑنے سے زیادہ پسند ہے؟ یعنی اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت ان سب چیزوں سے کرتے ہو تو تم تیار ہو جاؤ کہ اللہ رب العالمین کا عذاب ان قریب تمہارے اوپر آنے والا ہے۔ اور صحابہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے تھے۔ آپ دیکھیں جب جنگ بدر کے قیدی لائے گئے تو اللہ کے نبی نے مشورہ کیا سیدنا ابو بکر سے اور سیدنا عمر سے کیا کرنا ہے، تو سیدنا عمر نے کیا کہا کہ میرے خاندان کا جو ہے میرے سامنے لایا جائے، ابو بکر کے خاندان کا ان کے سامنے، علی کے خاندان کا ان کے سامنے، عبد الرحمن بن عوف کے خاندان کا ان کے سامنے، عثمان کے خاندان کا ان کے سامنے، اور وہ ان کی گردنیں مار دے، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ اللہ اکبر، کہا کہ ان کی گردنیں مار دے۔ تو ایمان والا ایمان والے کو پسند کرتا ہے، ایمان والا کفر کو اور کفریہ معاملات کو پسند نہیں کرتا ہے۔ یہ آپ سمجھ لیجیے اس چیز کو۔ تو اللہ نے کہا کہ ان سب چیزوں سے زیادہ اللہ اور رسول سے زیادہ محبت دنیا اور دنیا کی چیزوں سے ہوگی تو اللہ رب العالمین کے عذاب کے لیے تیار رہو۔ اور ایک آخری بات، اللہ رب العالمین نے سورۃ التوبہ کے اندر ان لوگوں کا ذکر کیا جنہیں آپ اپنا مال یا زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں۔ جی ہاں، 8 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو زکوٰۃ کا مال دیا جانا چاہیے یا دیا جائے۔ آپ سورۃ التوبہ پڑھیں گے، آیت نمبر 60 پڑھیے، سورۃ التوبہ آیت نمبر 60۔ اللہ نے کہا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ غور سے سنیں، اللہ نے کہا صدقات یعنی زکوٰۃ کا مال فقیروں کے لیے ہے، مسکینوں کے لیے ہے، اور ان کے لیے جو زکوٰۃ پر کام کرنے والے ہیں۔ ہوتا کیا ہے، اسلامی حکومت میں حکومت کے جانب سے کچھ لوگ مقرر ہوتے ہیں کہ آپ جائیں لوگوں کے پاس زکوٰۃ کا مال وصول کر کے لائیں، اگر یہ آدمی ارب پتی ہی کیوں نہ ہو، غور سے سنیں، وصول کرنے والا مالدار ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر حکومت اس میں سے اسے کچھ دیتی ہے تو اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، وہ لے سکتا ہے اور حکومت اسے دے سکتی ہے۔ اس کے بعد کہا والمؤلفة قلوبهم، دلوں کی تسلی کے لیے۔ ایک غیر مسلم ہے جو بالکل اسلام کے قریب ہے یا نیا نیا کوئی اسلام میں داخل ہوا ہے، اب اسے ضرورت ہے کہ اس کا سہارا کوئی بنے، کوئی مددگار بنے، تو زکوٰۃ کے مال سے اسے دیجئے۔ وفی الرقاب، گردنوں کو آزاد کرانے کے لیے، غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے، جیلوں میں جو مسلمان پڑے ہیں ان کو آزاد کرانے کے لیے۔ والغارمین، اور قرض دار کے لیے، کوئی قرض دار ہے آپ کا، آپ اسے اس کا قرض ادا کر دیجئے زکوٰۃ کے مال سے۔ وفی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں جو لڑائیاں لڑ رہے لوگ اللہ کی راہ میں۔ اور کہا وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے۔ یہ 8 طرح کے لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ کا مال دینا ہے۔ پھر سے سن لیں، فقیروں کو، مسکینوں کو، اور زکوٰۃ پر کام کرنے والوں کو، لوگوں کے دلوں کے اطمینان و سکون کے لیے، ایسے ہی گردنوں کو آزاد کرانے کے لیے، قرض دار کو، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کی راہ میں، اور جو ہے راستے کے مسافر کو، راستے کے مسافر کو، یعنی مسافروں کو، اگر کوئی سفر میں آیا اب اس کی ساری چیزیں جو ہے گم ہو گئی یا اس کے پاس مال نہیں ہے، آپ زکوٰۃ سے اس کی مدد کر سکتے۔ کہا فریضۃ من اللہ، اللہ نے اس فریضے کو تمہارے اوپر فرض کیا ہے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں سورۃ التوبہ کی آیات کی روشنی میں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے اور قرآن و حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔